باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Educational Psychology. I am your teacher جان محمد سبجیکٹ اسپیشلسٹ. آج ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ. پریویس لیکچرز میں ہم نے ڈفرینٹ لرننگ تھیوری سٹارٹ کیے تھے. ہم نے ایوان فالو، اسکینر اور اس کے علاوہ دیگر ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کے لرننگ تھیوریز کو ڈسکس کیے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ، یعنی آپ کے سامنے آج ہم ایک نئی لرننگ تھیوری کو ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلے لرننگ کیا چیز ہے پریویس لیکچرز میں ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ لرننگ از اے چینج اور ماڈیفیکیشن ان بیہیویئر. جب بیہیویئر میں چینج آتا ہے، بیہیویئر میں ماڈیفیکیشن، کسی قسم کی ترمیم ہوتی ہے، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. تو لرننگ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور آج ہم لرننگ کے بارے میں ایک نیا نظریہ ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ. اس تھیوری کو ایک امریکن سائیکالوجسٹ جس کا نام تھارنڈائک تھا نے 1898 میں ڈسکس کیا تھا. This theory was learning theory was presented by an American psychologist جس کا نام تھا تھارنڈائک in 1898. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ کو ایک امریکن سائیکالوجسٹ جس کا نام تھارنڈائک تھا نے 1898 میں پریزنٹ کیا تھا. اس تھیوری کو پریزنٹ کرنے والے کا نام ہے تھارنڈائک. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تھارنڈائک کو ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کا فادر بھی کہتے ہیں. Who was Thorndike? تھارنڈائک کون ہے؟ تھارنڈائک he is the father of educational psychology. ایجوکیشنل سائیکالوجی، تعلیمی نفسیات کا فادر جو ہے وہ ہے تھارنڈائک. تو تھارنڈائک کے حوالے سے یہ پوائنٹ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اچھا، اب ہم اپنے لرننگ تھیوریز کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے آج کی جو لرننگ تھیوری ہے وہ کیا ہے اور کس طرح ہے. تو میں نے بتایا کہ کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ میں جو پوائنٹس ہے وہ دو ہے. ایک ہے کنیکشنزم اور دوسری بات ہے لرننگ کی. تو لرننگ تو میں نے آپ کو کلیئر کیا. واٹ از لرننگ؟ لرننگ از دا نیم آف اے چینج. واٹ از لرننگ؟ لرننگ از دا نیم آف اے ماڈیفیکیشن. لرننگ ایک چینج کا نام ہے. لرننگ ایک ترمیم، ایک ماڈیفیکیشن کا نام ہے. کس چیز میں چینج، کس چیز میں ماڈیفیکیشن؟ بیہیویئر میں. جب بیہیویئر میں چینج پیدا ہوتی ہے، جب بیہیویئر میں ماڈیفیکیشن پیدا ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. تو لرننگ از نتھنگ، اٹ از جسٹ اے چینج اور ماڈیفیکیشن ان بیہیویئر. ناؤ واٹ از کنیکشنزم؟ کنیکشنزم کیا ہے؟ کنیکشنزم کا مطلب ہے ایسوسیشن. کنیکشنزم کا مطلب ہے ایسوسیشن یا لنک. کنیکشنزم کا معنی ہے دو چیزوں کو آپس میں ملانا. تو تھارنڈائک نے اپنے نظریے میں دو چیزوں پہ بہت سٹریس دیا ہے اور دو چیزوں کو آپس میں ملایا ہے. آئیے ان دو چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کنیکشنزم میں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو تھارنڈائک آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. تو تھارنڈائک نے دو چیزیں جو آپس میں کنیکٹ کیا، ایک چیز کا نام ہے سٹیمولس جبکہ دوسری چیز کا نام ہے ریسپانس. اکارڈنگ ٹو تھارنڈائک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سٹیمولس اور ریسپانس دونوں کو آپس میں کنیکٹ کریں، دونوں کو آپس میں ایسوسیٹ کریں
آپس میں لنک کرے تو اس کے ریزلٹ میں جو چیز آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ. تو اکارڈنگ ٹو تارنڈائک کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ از اے ریزلٹ آف اسٹیمولس اینڈ ریسپانس. جب ہم اسٹیمولس اور ریسپانس دونوں کو آپس میں ایسوسیٹ کریں تو اس ایسوسیشن سے جو پروسیس سامنے آتا ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. آئیے اسٹیمولس اور ریسپانس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسٹیمولس کیا چیز ہے اور ریسپانس کیا چیز ہے. تو اسٹیمولس کے بارے میں ہم نے پچھلے بھی پڑھا ہے کہ اسٹیمولس از نتھنگ, اٹ از جسٹ the change occurring in environment. جب ماحول میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس تبدیلی کا نام ہے stimulus, اور stimulus کا جو پلورل ہے وہ stimuli ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ stimulus کیا ہے. stimulus ایک چینج کا نام ہے. کس قسم کا چینج ہے؟ ہمارے انوائرمنٹ میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ stimulus کہتے ہیں. آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ انوائرمنٹ دو قسم کا ہے, ایک ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ, دوسرا ہے انٹرنل انوائرمنٹ. جب تبدیلی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پیدا ہوتی ہے تو اسے ہم ایکسٹرنل سٹیمولس کہتے ہیں, اور جب تبدیلی انٹرنل انوائرمنٹ میں کریٹ ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرنل سٹیمولس کہتے ہیں. اور ریسپانس کیا چیز ہے؟ ناؤ واٹ از ریسپانس؟ ریسپانس کیا ہے؟ ریسپانس the reaction of a body to a certain stimulus is called response. جب ہمارے باڈی کسی stimulus کو ریئیکٹ کرتا ہے, اسے اپوز کرتا ہے, تو اس کا جو چیلنج ہے اسے قبول کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریسپانس کہتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ ریسپانس کیا ہے. ہم اپنے ڈیلی لائف میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں, the act which we perform in our daily life is called response. تو یہ ریسپانس ہے. تو کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ میں ہم دو چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں, ایک چیز کا نام ہے اسٹیمولس اور دوسری چیز کا نام ہے ریسپانس. تو تارنڈائک کے مطابق جب اسٹیمولس اور ریسپانس یعنی جب محرک اور رد عمل دونوں کو آپس میں ملایا جائے تو اس کے ریزلٹ سے جو چیز آتا ہے اس چیز کا نام ہے لرننگ. یہی وجہ ہے کہ تارنڈائک کا جو اسکیم ہے, اس کی جو تھیوری ہے, اسے ہم ایس آر فریم ورک آف بیہیویئرزم بھی کہتے ہیں. آپ بیہیویئرزم تارنڈائک کا جو ورک ہے, تارنڈائک کا جو کام ہے, تارنڈائک نے جو نظریہ پیش کیا ہے, اس سے جو ریزلٹ آتا ہے وہ ریزلٹ یہ ہے ایس آر فریم ورک آف بیہیویئرزم. ایس کا مطلب ہے اسٹیمولس, آر کا مطلب ہے ریسپانس. فریم ورک ایک ایسوسیشن کا نام ہے, یعنی ہم جب اسٹیمولس اور ریسپانس دونوں کو ایسوسیٹ کریں تو کیا ہوتی ہے؟ بیہیویئر میں موڈیفیکیشن آتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. اور تارنڈائک کے اس سسٹم کو ہم ایرر اینڈ ٹرائل تھیوری بھی کہتے ہیں. ایرر اینڈ ٹرائل تھیوری. تارنڈائک نے جو نظریہ پیش کیا ہے, اس نظریے کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے, اس کا جو بیسک جو ٹائٹل ہے کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ, دوسری ہے ایسوسیٹیو تھیوری آف لرننگ. اس کے علاوہ تارنڈائک کے اس نظریے کو ہم ٹرائل اینڈ ایرر یا ایرر اینڈ ٹرائل تھیوری آف لرننگ بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سیکھو گے تو سیکھنے کے لیے بہت سے مشکلات سامنے آئیں گے. آپ ٹرائی کریں گے اور جب آپ ٹرائی کرتے ہیں تو ایررز بھی آ جائیں گے, اور جب آپ اس ایررز کو ریموو کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ لرننگ کو اچیو کریں گے.
تو دس واز اباؤٹ دا لرننگ تھیوری آف تارنڈائک. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تارنڈائک نے کیا کیا ہے. تارنڈائک نے ایک تھیوری پیش کی ہے, اس نے ایک نظریہ بیان کیا ہے. کس چیز کے حوالے سے بیان کیا ہے؟ لرننگ کے حوالے سے بیان کیا ہے. تارنڈائک کا جو تھیوری ہے اسے ہم کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ کہتے ہیں. تارنڈائک کون تھا؟ ہی واز این امریکن سائیکالوجسٹ, امریکن کا سائیکالوجسٹ تھا, اور اس نے 1898 میں ایک نظریہ پیش کیا جسے ہم کنیکشنزم تھیوری یا ٹرائل اینڈ ایرر والی تھیوری کہتے ہیں. تارنڈائک کو ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کا فادر بھی کہہ سکتے ہیں. کنیکشنزم تھیوری میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ دو چیزوں کو, ایک سٹیمولس اور دوسرا ریسپانس ہے, دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور ان کے ملانے سے لرننگ کو اچیو کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں, ایس آر فریم ورک آف بیہیویئرزم کرتے ہیں. اچھا, تارنڈائک نے اس اچیومنٹ کو کیسے کیا تھا؟ تارنڈائک نے ایک ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کیا تھا. جس طرح پچھلے پریویس لیکچرز میں ہم نے ڈیفرنٹ سائیکالوجسٹ کے ایکسپیریمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا. فالو نے بھی ریٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اسکینر نے ڈاگ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, تو اسی طرح تارنڈائک نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تارنڈائک نے کس چیز پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ اس نے کیٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اچھا, تو آپ کو تارنڈائک کے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تارنڈائک کی جو ایکسپیریمنٹل ورک تھی, تارنڈائک نے جو ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا, وہ ایکسپیریمنٹ کس پہ اس نے کیا تھا؟ اس نے کیٹ پہ کیا تھا, ایک بلی پہ ایکسپیریمنٹ کی تھی. بلی کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ بلی کو اس نے ایک کیج میں بند کیا تھا, کیج ایک پنجرے کے اندر بند کیا تھا. فار ایگزامپل, یہ ہمارے پاس ایک پنجرا ہے, یہ ہمارے پاس ایک کیج ہے, اور اس کیج کے اندر اس نے کیا کیا تھا؟ ایک کیٹ کو بند کیا تھا. کیٹ کیا کرتا تھا؟ کیٹ آزادی کو پانے کے لیے, اپنے آپ کو پنجرے سے باہر نکالنے کے لیے بہت کوششیں کرتا تھا. وہ کیا کرتی تھی کیٹ؟ وہ جمپس لگاتی تھی, وہ بہت سے جمپس لگاتی تھی, بار بار کوشش کرتی تھی پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے, لیکن وہ 1000 بار ناکام ہوتی تھی. آخر میں کیا ہوا کہ اس کی جو لیگ تھی وہ اچانک ایک ہک کے ساتھ, یہاں پہ ایک لیور لگا ہوا تھا, لیور, تو کیٹ کی جو فٹ تھی وہ ایک لیور کے ساتھ ٹکرا گئی. جب وہ لیور کے ساتھ ٹکرا گئی تو وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی, کیونکہ لیور دبانے سے پنجرے کا جو دروازہ تھا وہ بالکل اوپن ہوا اور کیٹ باہر بھاگ گئی. اس نے دوبارہ کیٹ کو پکڑ کر دوبارہ پنجرے میں بند کیا, تو اس سے تو پہلے تجربہ ہوا تھا. اس بار بس اچانک وہ لیور کو پاؤں سے دباتی اور پنجرے سے باہر نکلتی. تو اس کا کیا ہے, اس لیور کو دبانا یہ ایک سٹیمولس ہے, اور لیور کو دبانا ایک سٹیمولس ہے, اور پنجرے کا دروازہ اوپن ہو کر اس سے باہر جانا ایک ریسپانس ہے. تو تارنڈائک کے مطابق جب ایک پراپر سٹیمولس مل جائے تو اس کے مقابلے میں بالکل اسی طرح ایک پراپر ریسپانس بھی مل سکتا ہے. تو تارنڈائک کے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا, اور اس کی جو تھیوری تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا, اور اسے اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ کنیکشنزم تھیوری آف لرننگ کیا ہے. ایک ایسی تھیوری ہے جو ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھا تارنڈائک نے 1898 میں پریزنٹ کیا ہے. اس میں اس نے دو چیزیں, ایک کا نام سٹیمولس دوسرے کا ریسپانس ہے, کو آپس میں ملایا ہے. اس کے ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لاز آف تارنڈائک ڈیرائیوڈ فرام ہز ایکسپیریمنٹل ورک کے بارے میں پڑھیں گے کہ تارنڈائک نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس سے اس نے کتنے لاز نکالے تھے. ان لاز کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے, تھینکس.